رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے مسیح دجال سے بھی زیادہ جس کا ڈر ہے نا، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ اگر تو مجھے بھی پیسہ دے دے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، ہے کچھ نہیں ابھی پاس میں، ارادہ اچھا ہے، اخلاص ہے، اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب کے نزدیک اجر میں وہ مالدار اور یہ غریب یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر نیت اچھی تھی تو تمہارے منہ سے نکلنے والے اخلاص کے ساتھ یہ دو جملے بھی اللہ کے ہاں اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ اللہ انسان کی بخشش کر دے گا۔ تعویذ کی ایسی ایسی شکلیں جن کو رسول کریم نے واضح شرک کہا، اور رسول کریم کی بات کے آگے میری یا کسی مفتی یا مولوی صاحب کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ سور کے ساتھ اللہ نے اس جانور کا ذکر کیا جو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت ہستی کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہے جو اپنا جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کرے۔ یہ مت کہا کرو کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ایسی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ حصہ بھی اللہ کو نہیں جاتا، وہ سارا ایسے ہی ہوگا جیسے رشتہ داروں کے لیے اس نے کیا۔ مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا اور وہ بچ گیا تو صحابی کہتے ہیں یہ صرف مکھی چڑھانے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی؟ ارادہ نہیں تھا، آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، یہ آپ نے شرک کیا۔ یہ آپ نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھے۔ آپ کو نماز میں احساس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نے سپیڈ سلو کر دی، یہ شرک کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن جن پہلے 3 آدمیوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ تینوں بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے، بڑے بڑے علماء بھی دوزخ میں چونکے جانے۔ کچھ لوگوں کی انتڑیاں باہر آئی ہوں گی، اور جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے نا، یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، اور لوگ ان سے پوچھیں گے، پہچان لیں گے اور کہیں گے تو ہمیں بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، آج تو بھی اس حالت میں؟ تو تیسرا آدمی کہے گا اللہ میں ایک خاتون کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو اتنی قیمت بھی ادا کر دی، اور بدکاری سے پہلے اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، قیمت بھی ادا کر چکا تھا، اللہ تیرے ڈر سے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پتھر ہٹ گیا اور یہ باہر نکل آئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہے۔ گزشتہ خطبہ میں عبادت کی قبولیت کے لیے جب تک 3 شرطیں نہ پائی جائیں کوئی بڑے سے بڑی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بات عقیدہ کی درستگی ہے، اور عقیدہ کو خراب کرنے والے چند اعمال، اس کی چند شکلیں آپ کے گوش گزار بیان کی تھیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ اپنے دین کو خالص اور ہر عبادت کو، ہر صدقہ خیرات کو، اور اللہ کے ساتھ جو اطاعت فرما برداری ہے اس کے اندر صرف اور صرف اخلاص اور ایک اللہ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ اہل کتاب جو تھے ان کو بھی یہی حکم کیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں خالص کر کے، یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن کریم آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا ہے،
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص اپنے دین کو کر کے کرنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ عبادت کرتے ہوئے یا عبادت کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں اگر اخلاص نہ پایا جائے تو اس عبادت کی مثال اور حیثیت ویسی ہے جس طرح کوئی جسم ہو اور اس سے روح نکل جائے۔ جس طرح جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے، یہی تعلق ہر بڑی سے بڑی عبادت اور اخلاص کا ہے۔ کسی عبادت میں، کسی بڑی سے بڑی نیکی میں اگر اخلاص نہیں ہے تو تمام تر ایسی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا۔ آج ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لاشعوری طور پہ ہم عبادت اگرچہ اس غرض کے لیے نہیں کرتے، حج عمرہ لوگ اس غرض کے لیے نہیں جاتے کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی تشہیر کرنی ہے، اپنی تصویریں لوگوں سے شیئر کر کے ان سے لائکس لینے، اگرچہ یہ شعوری طور پہ کوئی ایسا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، مگر باوجود اس کے ان کی عبادت میں بعض پہلو ایسے آ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس قدر ہمیں تنبیہ فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو محض دکھلانے کی وجہ سے اللہ تمہاری ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے جو پہلی حدیث نقل کی ہے وہ نیت کے اخلاص پہ مبنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار انحصار نیت پہ ہے۔ بظاہر نظر آنے والا اچھا کام بھی دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے، بظاہر نظر آنے والی بڑی سے بڑی عبادت بیکار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ارشاد فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، جس آدمی نے ہجرت دنیا کی خاطر کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، خواہ اس نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، مال کی قربانی دی، ساری مشقتیں تکلیفیں اگرچہ اس نے اٹھائی، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کا حصول تھا، یا کسی خاتون کے پیچھے وہ جا رہے تھے، ان کا مقصد شادی کرنا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث نقل کر کے یہی بات سمجھائی ہے کہ اگر علم دین بھی پڑھا جائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو تو ساری حدیثوں کو پڑھنا بھی انسان کے لیے وبال بن جائے گا اور اس کی آخرت دنیا تباہ کر دے گا، اگر مقصد دنیا کا پیسہ اور دنیا کے اندر شہرت کمانا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری نیت میں جو اخلاص ہے اگر وہ نہ ہو، عقیدہ توحید اگرچہ ہو، تو ایسے بے شمار لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کی نیکیاں تمام تر اللہ ضائع کر دے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو جانور تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو، اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ گویا اس آیت میں تقوی ہی اخلاص اور نیت کی درستگی کو کہا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہاری جیبوں کو، تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام تر اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر لو، یہ مت کہا کرو کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ایسی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ حصہ بھی اللہ کو نہیں جاتا، وہ سارا ایسے ہی ہوگا جیسے رشتہ داروں کے لیے اس نے کیا۔ اگرچہ ہم جو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو ہماری مقصد
بالکل یہ ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ حصہ ہم نے رشتہ داروں کے لیے صدقہ کیے، مگر ایسے الفاظ سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ھذا للہ وللرحم، یہ نہ کہو یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ رشتہ داروں کا ہے، سارا حصہ ہی اللہ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی ایسا کہتا ہے نا وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، ولیس للہ منہ شیء، اس میں سے اللہ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تقولوا ھذا للہ ولوجوہکم، یہ نہ کہا کرو یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معزز لوگوں کا ہے، خاص لوگوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کہا وہ سارا حصہ ان معززین کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ کوئی بھی ہم صدقہ کریں، جانور ذبح کریں، ایک اللہ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی چیز ذبح کی جائے، صدقہ کی جائے، تو یہ تو آپ کہیے کہ بد عقیدہ ہونے کی بدترین شکل ہے۔ کسی اور کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرنا، نبی یا ولی کے نام پہ، یہ تو بدترین شرک آپ اس کو کہیں گے، اور دوسروں کی بڑائی اللہ کے برابر پہ لانے والی بات ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا جانور ذبح کر دیتا ہے، پرانے وقتوں میں تقرب حاصل کرنے کا جو ایک بڑا ذریعہ لوگ زیادہ تر کرتے تھے وہ جانور کو ذبح کرنے تھے، ذبح کر کے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ آج اگرچہ ہمارے ہاں صدقہ خیرات کی اور بھی بہت ساری جائز شکلیں موجود ہیں، تو بارہا احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خاص اس بات کو بیان کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مردار ہے، دوسرا خون ہے، تیسرا سور اور خنزیر کا گوشت ہے۔ ان تینوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، سور کے ساتھ اللہ نے اس جانور کا ذکر کیا جو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت ہستی کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہے جو اپنا جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کرے۔ دوسروں کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ تو بہت بدترین شکل ہے۔ یہاں تک روکا کہ جس مقام پہ شرک ہو رہا ہو یا پہلے کئی سالوں میں پچھلی صدیوں میں شرک ہوتا رہا ہو، چاہے آپ کا تصور کسی غیر کے نام پہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے، جہاں پہ شرک ہو رہا ہو اس مقام پہ جا کے صدقہ خیرات بھی نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ بوانا مقام پہ جا کے ذبح کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ صحابی رسول ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی تربیت، صحابہ کی ٹریننگ کرنے کا اندازہ تھا کہ میرے صحابی کا کوئی ایسا تصور نظریہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، جس جگہ بوانا پہ تم نے نظر مانی ہے جانور اونٹ کو ذبح کرنے کی، کیا جاہلیت میں یہاں پہ کوئی بت تو نہیں تھا؟ جاہلیت میں، ابھی نہیں۔ اب یہاں پہ یہ ذرا سوچتے جائیں کہ جہاں پہ ابھی شرک ہو رہا ہو اس جگہ پہ جا کے جانور ذبح کرنا اور صدقہ خیرات کرنا تو وہ اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہر وہ مقام جہاں پہ شرک کی چھوٹی بڑی کوئی شکل ظاہری مخفی موجود ہو وہاں پہ جا کے صدقہ خیرات کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ جس جگہ کی تم نے نظر مانی ہے کیا کبھی یہاں پہ کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ بتایا گیا اللہ کے رسول کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا وہاں پہ ان کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی مذہبی تہوار خوشی مناتے ہوں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ایسا بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو وہ نظر کو پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ بعض روایات میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے یہ قول منسوب ہے، واللہ عالم۔ بعض نے حدیث بھی کہا ہے لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کا قول ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک آدمی کو اللہ نے اس لیے جنت میں داخل کر دیا مکھی کی وجہ سے، اور ایک بندے کو صرف مکھی کی وجہ سے دوزخ میں اللہ نے داخل کر دیا، صرف ایک مکھی سبب بنی۔ کسی قوم میں چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا اپنے شریکوں کے نام پہ، اور جو بھی آدمی وہاں سے گزرتا وہ تب تک وہاں سے نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک کہ ان کے جھوٹے معبودوں کے نام پہ کوئی آدمی نظر نیاز نہ دے۔ دو آدمی گزرے تو ایک سے کہا گیا قدم شیئن فابا فقوتیلا، اس سے کہا گیا مکھی پکڑو اور یہ غیر کے نام پہ صدقے کے طور پہ، نیاز کے طور پہ، قربانی کے طور پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ فابا فقوتیلا، تو اس نے انکار کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرے آدمی سے کہا کہ کوئی چڑھاوا چڑھا دو، اس نے کہا مکھی کی کیا حیثیت، چھوٹی سی مکھی، مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا اور وہ بچ گیا۔ تو صحابی کہتے ہیں یہ صرف مکھی چڑھانے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گیا۔ اللہ کو اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیت میں یہ فطور آ جائے، یہ مطمع نظر آ جائے کہ میری یہ چیز صدقہ خیرات کرنے کا مقصد کوئی اور ہے رب کی ذات کے علاوہ۔ یہ ہے اخلاص۔ ہر عمل میں اخلاص یعنی خالص کر لیں اس چیز کو کہ یہ ایک اللہ کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ مسلم سے نا صرف عبادت میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں تقاضا کیا گیا ہے کہ اس میں دو رخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر کسی بھائی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے تو خلوص پہ مبنی ہو، اخلاص پہ مبنی ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی وجہ سے محبت کی آپس میں، اور آپس میں اگر کوئی بغض رکھا تو اللہ کی وجہ سے رکھا، کسی کو دیا تو صرف اللہ ہی کے لیے، اور کسی کو کچھ نہ دیا تو اللہ ہی کی وجہ سے، جس میں یہ چار باتیں آ گئیں، ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی تعلق میں اخلاص ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے تو خاندانوں کے جو تعلقات ہیں، بھائیوں کے جو تعلقات ہیں، دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اکثریت آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہمارے تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہے، جبکہ ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق اگر ہو تو محض اللہ کی ذات کی خاطر ہو۔ اور اگر یہ صورت بن جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے روز پوچھیں گے این المتحابون بجلالی، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ اور اللہ کہیں گے الیوم اظلہم، آج کے دن میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ خوبی کیا تھی؟ محض تعلق کی بنیاد دینداری اور اللہ کی ذات تھی۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھائیں گے آپس میں، اللہ کی ذات کی وجہ سے تعلق بنانے والے ایسے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یغبطہم النبیون والشہداء، ان لوگوں پہ اللہ کے انبیاء اور شہید بھی رشک کریں گے کہ کیا خاص عمل لے کے آئیں۔ تو عدم اخلاص کا ایک مظہر تو میں نے پیش کیا کہ کسی بھی عبادت کو، کسی بھی صدقہ خیرات کو، کسی بھی عمل کو کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکثریت اس گناہ سے بچی ہوئی ہے، گناہ کبیرہ سے۔ مگر اب جو میں اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں، اس میں تقریباً میرے سمیت بڑے بڑے نیکوکار بھی ملوث ہیں، اور بڑی بڑی ہماری نیکیاں اور ہماری نیکیوں کے وہ اجر جو ہمیں اس اخلاص کی بدولت اللہ نصیب کرتے تھے، شاید کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، اور وہ ہے ریاکاری۔ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بس ہمیں ذہن میں کوئی تھوڑا سا فطور آ گیا کہ لوگ میری تعریف کریں، قربانی کرنے لگے تو پورے محلے میں میری شہرت ہو جائے۔ فلاں صاحب نے جو جانور ذبح کیا نا، پورے محلے میں کسی کا ایسا جانور ہی نہیں تھا۔ فلاں صاحب تو
بڑا صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، غریبوں میں بڑا پیسہ بانٹتے ہیں، فلاں صاحب تو جناب بڑے نمازی ہیں، اگر لوگوں کے بارے میں یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے ابھی اپنی اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کو شرک الخفی، شرک السرائر اور شرک الاصغر، مختلف حدیثوں میں اس کو چھوٹا شرک، مخفی شرک اور چھپا ہوا شرک قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے نا اپنی امت کے بارے میں، وہ شرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، شو آف کرنا، دکھلاوا کرنا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ بندوں کو بدلہ عطا کر رہے ہوں گے، ایسے آدمی سے اللہ کہیں گے آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے، جس کو دکھلانے کے لیے کیا تھا نا، جاؤ آج بدلہ بھی ان سے لے لو۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا، بچنا بہت مشکل ہوگا، کون لوگ بچیں گے، ذکر جاری تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے مسیح دجال سے بھی زیادہ جس کا ڈر ہے نا، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے نا، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو ویسے ہی خیال آیا کہ وہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے یہ سوچ کے اپنی نماز کو اور اچھا کر دیا، یہ شرک خفی۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، فرض نماز آپ نے ادا کی اور آپ سنتیں نفل پڑھے بغیر مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ سے بڑے جو آپ سے ذرا پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی، ارادہ نہیں تھا، آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، یہ آپ نے شرک کیا۔ یہ آپ نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھے، تو آپ نے دکھلاوے کے لیے پڑھ لی۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھ دوست بیٹھے ہیں یا آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے کہا چلو جی نماز پہ چلے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال آیا یار میں تو کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا، اور ابھی آپ ان کے ساتھ حامی بھر کے کہتے ہیں جی چلو نماز پہ چلے۔ اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تو پھر شرک نہیں ہے، لیکن یہ دلی ارادے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ اگر میں نماز پہ نہیں جاؤں گا، یہ جو رشتہ دیکھنے آئے ہیں، یہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو آپ اٹھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مروت میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ نے رب کے لیے نماز نہیں پڑھی، آپ نے شرک کی۔ اور یہ حدیث اتنی واضح ہے، رسول کریم نے فرمایا نماز صرف اچھی پڑھنے کی وجہ سے یہ آدمی شرک کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے لگے، آپ جلدی میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، ایک آدمی آپ کو بیٹھا دیکھ ہی جا رہا ہے، آپ کو نماز میں احساس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نے سپیڈ سلو کر دی، یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ نماز کی درستگی آپ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرنی چاہیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ بندے کو راضی کرنے کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ ہماری زندگی میں بھی بہت زیادہ آئی ہے، خاص کر بڑی بڑی جو ہماری عبادات ہیں، قربانی ہو، صدقہ خیرات ہو، حج عمرہ ہو۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ہمارا مقصد ریاکاری کے لیے سفر کرنا نہیں ہوتا مکہ مدینہ تک، لیکن لاشعوری طور پہ ہم ایسے عمل کرتے ہیں جو ہماری ان نیکی کی روح کو ضائع کر سکتے ہیں۔ فوری بیت اللہ کے ساتھ تصویر لی، مسجد نبوی میں تصویر لی اور فوراً اس کو اپلوڈ کر دی، بلکہ اب تو جو آدمی وہاں پہ جا کے کوئی تصویر اپلوڈ نہ کرے، لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں یار تو عبادت کر کے آگے ہمیں پتہ ہی تک نہیں۔ تو اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے جس میں ریاکاری آ جائے اور لوگوں کو دکھلاوا آ جائے۔ اور اتنا بڑا حدیث بتاتی ہے اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے، ہماری نظر میں شاید آج گناہ نہیں رہا۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن جن پہلے 3 آدمیوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ تینوں بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ سب سے پہلا اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والا، دوسرا عالم دین قاری قرآن، اور تیسرا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کثرت سے کرنے والا۔ اللہ تینوں کا محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے، اپنی نعمتوں کا اظہار ان پہ کریں گے، تمہیں نعمتیں دی تھی، دنیا دی تھی، زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ ہے، تو اس لیے لڑتا تھا۔ لوگ کہیں یہ بڑا ببر شیر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مجاہد ہے، لوگوں نے کہہ دیا، لہذا آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ عالم صاحب آئیں گے، ہماری فیلڈ کے آدمی، اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچا کے رکھے۔ بڑے بڑے علماء بھی دوزخ میں چونکے جانے، اللہ علماء کی بھی اصلاح فرمائے۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ دوزخ میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی انتڑیاں باہر آئی ہوں گی، اور جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے نا، یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، اور لوگ ان سے پوچھیں گے، پہچان لیں گے اور کہیں گے تو ہمیں بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، آج تو بھی اس حالت میں؟ تو وہ کہے گا ہاں بس میں تمہیں اچھائی کا حکم دیتا تھا، خود اچھے کام نہیں کرتا تھا، میں خود جن بدی کے کام جن کو کرتا تھا تمہیں اس سے روکا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، میری بھی اللہ اصلاح فرمائے۔ تو خیر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرا آدمی آئے گا عالم دین، ساری زندگی اس نے علم دین سیکھا، کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے عالم بنا، قاری بنا۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو جھوٹ ہے، تو اس لیے علم تو نے حاصل کیا، لوگ عالم دین تجھے کہہ دیں، لوگ قاری قرآن تجھے کہہ دیں، لوگوں نے کہہ دیا آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے۔ سخی آ جائیں گے، اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہہ دیں تجھے لیقال جواد، یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، سزا کے طور پہ اللہ حکم کریں گے ان کو منہ کے بل الٹے، منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ چھوٹا عمل اخلاص پہ مبنی ہو، اللہ کو بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابتدا میں عرض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کیا لکھی؟ انما الاعمال بالنیات، سب عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اور آخری حدیث جو وہ لے کے آئے ہیں نا اپنی کتاب میں، محدثین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے، اگر نیت اچھی تھی تو تمہارے منہ سے نکلنے والے اخلاص کے ساتھ یہ 2 جملے بھی اللہ کے ہاں اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ اللہ انسان کی بخشش کر دے گا۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب رحمان کو بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ پڑھنے ادا کرنے بہت ہی نرم ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، نیکی کے پلڑے میں بڑے وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث نیت کی درستگی، اور آخری حدیث دونوں میں مطابقت اس طرح سے بتائی کہ اگر نیت درست ہو تو اللہ کے ہاں ایک کلمہ خیر کہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو اخلاص ہے، اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سابقہ امتوں میں سے 3 افراد کا تذکرہ کیا، جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے، غار کے آگے پتھر آ گیا، تینوں نے آپس میں سوچا کہ آج اللہ کو کسی ایسے عمل کا واسطہ دو کہ اللہ رحم کر کے پتھر غار کے آگے سے ہٹ جائے، دعا کرو اللہ سے، اور ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو اتنا خالص ہو، اتنا خالص ہو کہ اللہ تم پہ راضی ہو جائے۔ تینوں نے دعا کی۔ اخلاص عرض کر رہا ہوں، جس عمل میں اخلاص ہو وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ ایک نے دعا کی، اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا اور میں نے ایک پیمانے پہ اس سے اجرت طے کی کہ 3 فرق جو 3 سا بنتے ہیں اس دور کے پیمانے،
کہ ایک فرق تجھے روزانہ چاولوں کی مزدوری دوں گا۔ اللہ وہ آدمی مزدوری لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا۔ اللہ میں نے وہ جو اس کی مزدوری تھی اس کو زمین میں بویا، کاشت کی، اس سے چاولوں کی فصل ہوئی، پھر میں نے اس سے اونٹ، بیل، گائے خریدے جو بڑی زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ چند دن گزرے، وہ بندہ میرے پاس واپس آیا اور اس نے کہا میری مزدوری دو۔ تو اس کی مزدوری تو چند من چاول بنتی تھی، تو میں نے کہا جاؤ یہ سارے اونٹ، گائے، یہ سارے تیرے ہیں۔ اس نے کہا کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تیرے ہیں، لے جاؤ۔ اس نے دعا کی، اللہ یہ سارا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی اور دیکھنے والا، مجھے پوچھنے والا نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ غار کے آگے سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے دعا کی، اللہ میں اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا تھا، میں بکریاں چرا کے جب شام کو واپس آتا میں بکریوں کا دودھ دھوتا اور بچوں کو دودھ بعد میں دیتا، پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا۔ اللہ میں ایک رات کو لیٹ آیا، میرے والدین سو چکے تھے، بچے ساری رات بلکتے رہے۔ اللہ میں نے اپنے والدین کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اللہ جب وہ صبح اٹھے میں نے ان کو دودھ دیا۔ اللہ یہ سارا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا۔ اگرچہ اس حدیث کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں جس طرف میں نہیں جا رہا، کہ شاید ان کی شریعت میں یہ حکم ہو کہ چھوٹے بچوں پہ ماں باپ کو ترجیح دینا، تو اگرچہ آج اگر کوئی ایسی بات ہو تو بچوں کو دیا جا سکتا ہے، اور بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ شاید انہوں نے بچوں کو دودھ پلایا تھا لیکن ابھی ان کی بھوک پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو تیسرا آدمی کہے گا اللہ میں ایک خاتون کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو اتنی قیمت بھی ادا کر دی، اور بدکاری سے پہلے اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، قیمت بھی ادا کر چکا تھا، اللہ تیرے ڈر سے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پتھر ہٹ گیا اور یہ باہر نکل آئے۔ یہ ہے عمل اخلاص جو صرف محض ایک اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص، نیت کی درستگی، آپ نے فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور علم دیا ہے خرچ کہاں پہ کرنا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے پیسہ تو نہیں دیا لیکن علم دیا ہے، دعا کرتا ہے یہ اللہ اگر تو مجھے بھی پیسہ دے دے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، ہے کچھ نہیں ابھی پاس میں، ارادہ اچھا ہے، اخلاص ہے، اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب کے نزدیک اجر میں وہ مالدار اور یہ غریب یہ دونوں برابر ہیں۔ اخلاص کی طاقت، آپ کے جذبے کو اللہ دیکھتا ہے، کس ارادے کے ساتھ آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن اتنا علم نہیں، خرچ کہاں پہ کرو، فضول کاموں میں، گناہ کے کاموں میں پیسہ اڑاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا لیکن آرزو کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی پیسہ دے دے تو میں تیسرے آدمی کی طرح فضول کاموں میں پیسہ اڑاؤں گا۔ پیسہ ہے کوئی نہیں لیکن دل میں اس نے سوچ کے رکھا ہے مجھے پیسہ مل گیا نا، یہ سارے ہی گناہ کے کام میں نے بھی کرنے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں چاہے اس کو پیسہ نہیں بھی ملا، گناہ میں وہ مالدار جو غلط کاموں میں پیسہ لگاتا تھا اور جس نے نیت کی تھی، دل کا ارادہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے پیسہ دے دیا غلط کاموں میں لگاؤں گا، اللہ کے نزدیک یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اس سے اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ بڑی سے بڑی عبادت تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ گزشتہ خطبہ میں ایسی چند باتوں کا ذکر کیا تھا جن کو رسول کریم نے شرک کہا ہے۔ اگر شرک کی کوئی بھی شکل ہو ہماری عبادات کی روح کو ضائع کر سکتی ہے۔ اور آج جو دوسری بات بیان کی کہ کوئی بھی عمل اگر اس کے ساتھ اس کے اندر اخلاص کا جذبہ نہیں ہے تو پھر بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے ہاں ثواب سے محروم کر دے گی۔ اور جو تیسری بات ہے وہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ انسان کا اگر عقیدہ، اور یہ اخلاص بھی دراصل اس کا جو شمار کریں تو عقیدے میں ہی ہوتا ہے، تو عقیدہ اتنا اہم ہے۔
آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کا شمار ان میں سے کر دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم سے پوچھا تھا نا حساباً یسیرا، جو سورہ غاشیہ کی آخری آیت ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ نامہ اعمال پہ نظر ہی نہ ڈالے اور کہے بس میرے بندے کو جانے دو، یہ ہے حساب یسیر۔ من حوسب عذب من نوقش عذب، جس کا نامہ اعمال کھل گیا یہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کا حساب کتاب شروع ہی نہ ہو۔ تو رسول کریم نے فرمایا 70,000 لوگ۔ آپ یہ بات کہہ کے گھر میں چلے گئے، صحابہ عرض کرنے لگے آپس میں یہ 70,000 کون ہوں گے؟ کسی نے کہا ہم میں سے ہوں گے، ہم نے آپ پر ایمان لائے، قربانیاں دیں، ہجرت کی۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہم نے تو جاہلیت کا دور بھی پایا تھا، شاید ہماری اولادیں ہوں گی جنہوں نے سارا ہی وقت اسلام میں پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ میرے صحابہ جھگڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا میرے صحابہ یہ جو 70,000 لوگ ہوں گے نا، جو پیمانہ تم نے رکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے کہ سب سے پہلی آپ نے نشانی بتائی کہ جو علاج میں شرکیہ دم درود نہیں کراتے تھے، علاج میں شرکیہ دم درود نہیں کراتے تھے، جس کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی بیان ہوا، دھاگے باندھنا، تعویذ کی ایسی ایسی شکلیں جن کو رسول کریم نے واضح شرک کہا۔ اور رسول کریم کی بات کے آگے میری یا کسی مفتی یا مولوی صاحب کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان فرمائی کہ وہ آدمی جو بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی کے عرض کیا تھا کہ ستارہ ادھر سے ادھر آ گیا ہے تو بارش اس وجہ سے ہوئی ہے، میرا ستارہ فلاں ہے، فلاں کا ستارہ فلاں ہے، مجھے اس مہینے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہفتہ میرے لیے خطرناک ہے، یہ دن میرے لیے خطرناک ہے، ہمارے ستارے ملتے ہیں، اس جگہ پہ شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے بدشگونی۔ چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز دیکھی، کالا کوا دیکھا، کالا کتا دیکھ لیا، کوئی جانور دیکھ لیا، کوا آ کے منڈیر پہ بیٹھ گیا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے لیے بدشگونی کی علامت ہے، میرے اوپر نحوست آنے والی ہے، یہ ہے بدشگونی۔ اور نبی کریم نے فرمایا بدشگونی بھی شرک ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات پہ اس قدر یقین رکھتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے، تو سمجھتے تھے مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مصیبتیں ہٹانے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو ہر کام میں اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان میں سے کر دے، اللہ ہمارے عقیدوں کی، ہماری عبادات کی اصلاح فرما دے، ہمیں ان تمام جو باتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔